السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ندیم بھائی اپنا سوال کریں۔ سر پہلا سوال ہے کہ مسلمانوں کا زوال کب، کیوں اور کیسے ہوا، اور اس کے اصل مجرم کون ہے، اور ہم ان مجرمین کے ساتھ کیا کریں؟ مجرمین جو ہے جی وہ دیندار طبقہ ہے، اولین مجرمین، اور اس کے بعد اگر کوئی ہے تو حکمران ہے جن کو سپورٹ ان دیندار طبقوں کی رہی ہے، اور تیسرے نمبر کے اوپر عوام الناس ہے۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ یہ غلطی ماننی ہے کہ دیندار طبقہ مجرم ہے، دیندار طبقے نے یہ سب کچھ کیا، اللہ کی آیات کو بیچا اور دنیاوی منفعت کی خاطر اختلاف رائے کیا۔ اس سے بڑی کیا بدبختی ہوگی کہ دیندار طبقے نے اس چیز کو اپنا فخر بنا کے پیش کیا امت کے سامنے کہ جو اس وقت اگر نیو مسلمز کو پتا چل جائے تو مسلمانوں کے چہرے کے اوپر بدنما داغ ہے کہ انہوں نے 400 سال تک 1517 اے ڈی سے لے کر 1917 اے ڈی تک خانہ کعبہ شریف میں 4 مسلح ڈال کے رکھے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ چاروں امام حق پر ہیں۔ بھائی چاروں حق پہ ہیں تو 4 مسلح ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک ہی مسلح پہ باری باری مختلف اماموں کو کھڑا کر لو۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا کیونکہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے تھے۔ بھائی یہ کون سا حق پہ ہونا ہے کہ جس میں آپ ایک دوسرے کے پیچھے نماز ہی نہ پڑھو؟ ایک تو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے نا کہ مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں اپنی تمام گمراہیوں کے باوجود مسلمان ہیں، چلے ہمیں تو زیب دیتا ہے، ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں، اس کے باوجود ہم کہتے ہیں ان کے پیچھے نمازیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ لوگ تو نہ صرف انہیں مسلمان سمجھتے تھے بلکہ فخریہ کہتے ہیں جی چاروں امام حق پہ ہیں، ان کے ماننے والے بھی حق پہ ہیں، تو تم لوگ تو ان کو حق پہ مانتے ہوئے ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ اتنی بڑی بدعت انہوں نے جاری کی 400 سال تک سلطنت عثمانیہ کی زیر نگرانی، اتنی بڑی بدعت۔ 800 سال ہوئے اس بدعت کو ختم ہوئے ہوئے، لیکن مجھے بتائیں اگر یہ بدعت ختم نہ ہوئی ہوتی تو آج جو نیو مسلم مسلمان ہو رہے ہیں کعبہ شریف میں جا کے مسلمانوں کا کیا امیج ان کے اوپر پڑنا تھا؟ یہ کتنا بڑا ظلم کیا ان لوگوں نے، اور یہ آج تک فخریہ بیان کر رہے ہیں اس چیز کو۔ اس پہ ترا یہ ہے، کہتے ہیں جی یہ تو علماء نے اجماع کر لیا تھا۔ بھائی اجماع اگر امت کا ہوا تھا تو اجماع تو آپ کا ختم ہو گیا، پھر اجماع نہیں ہوا تھا، تلوار کی زور کے اوپر انہوں نے بدماشی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا۔ اگر اجماع ہوا تھا تو اجماع پہ تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے قیامت تک کے لیے، تو اجماع تو آج بھی باقی رہتا۔ اور اب اگر یہ دوبارہ اس طرح کی کوشش کریں تو وہ بھی ختم ہوگی، کیونکہ اب سب سے بڑا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ تو حنفی ہے، اور حنفیوں کے 2 فرقے ہو چکے ہیں، بریلوی اور دیوبندی۔ تعداد دیکھی جائے تو بریلویوں کی زیادہ ہے، تو اصولاً تو دیوبند کو جو ہے وہاں پہ مسلح نہیں ملنا چاہیے، تو یہ سب سے بڑے کسٹوڈین ہی سلطنت عثمانیہ کے دیوبندی بنے میں۔ تو آج اگر سلطنت عثمانیہ ہو تو وہ تو بریلویوں کو مسلح دے گی، تو پھر یہی دیوبندی آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جی کعبے کی جمعیت کو آپ نے توڑ دیا، 4 مسلوں میں بانٹ دیا، کیونکہ انہیں مسلح نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہماری تو اب پیش گوئی یہی ہے کہ انشاءاللہ اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے، رینیسانس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ سے یہ بدعت حرمین کی سرزمین میں داخل نہیں ہوگی۔ امت انشاءاللہ تعالیٰ اب اللہ تعالیٰ نے ان کا جو غرور، یہ تکبر توڑا نا تلوار والا، یہ تو ہونا تھا۔ سلطنت عثمانیہ نے اسلام کے نام کے اوپر جو بدماشی پھیلائی ہوئی تھی نا ود ان اپنے جو کنٹریز کے اندر، اور اپنے مرضی سے انہوں نے معاملات کو مسلط کیا ہوا تھا، تو یہ تو زور ٹوٹنا تھا۔ اللہ کا شکر ہے ٹوٹا ہے، ورنہ انہوں نے تو آج بھی یہ سب کچھ تماشا لگا کے رکھنا تھا۔ تو اللہ کا شکر ہے ختم ہوا ہے، امید ہے اب یہ دوبارہ نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ چیزیں نہیں، یہ تباہی کی وجہ ہے۔ اچھا، پھر اسی سلطنت عثمانیہ نے مزارات بنوائے بقیہ غرقد میں۔ پہلے تو 650 سال کے بعد رسول اللہ کے قبر مبارک کے اوپر لا کے گنبد رکھا مملوک امپائر جو صلاح الدین ایوبی کی اولاد نے، وہ بھی سنی تھے، مملوک سلطنت، شافعی اسکول آف تھاٹ سے تھے وہ۔ پہلے تو یہ ایوبی ڈائنسٹی نے یہ ظلم کیا کہ لا کے گنبد خضرا رکھا،
اس کے بعد سلطنت عثمانیہ نے اسی بدعت کو کاپی کرتے ہوئے باقی مزار بھی بنانے شروع کر دیے. ٹھیک ہے, تو یہ تماشا انہوں نے لگا کے رکھا ہے. 12 ربیع الاول کی چھٹی سلطنت عثمانیہ نے ڈکلیئر کی تھی, اور اس کے بعد سے انہوں نے اس کو بھی منانا شروع کر دیا آفیشلی ایک عید کے طور پر. اور جو سنت طریقہ تھا سوموار کے روزے کا وہ تو پس پش چلا گیا. تو اس وقت آپ کو دنیا میں جہاں کہیں یہ میلاد نظر آ رہا ہے یہ ساری سلطنت عثمانیہ کا کیا دھر ہے. اور یہ بھی سٹارٹ جو لیا تھا وہ بھی مملوک ایوبی ڈائنسٹی کا ایک ایمپرر تھا الملک المظفر, اور جو الملک المنصور قلاوون تھا اس نے گنبد خضرا رکھا. حالانکہ گنبد خضرا تو حضرت عمر بھی رکھ سکتے تھے, کیونکہ آیا صوفیہ کا جو گنبد ہے گنبد خضرا سے بھی وہ کم از کم 10 گنا بڑا ہے. وہ تو رسول اللہ کی پیدائش سے بھی 40 سال پہلے کا ہے. لیکن صحابہ کرام کو پتا تھا کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا قبروں کے ساتھ. صحیح مسلم کی حدیث ہے 2245, میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے, ان پر عمارت بنانے سے اور ان پر بیٹھنے سے. تو یہ تو میں نے آپ کو موٹی موٹی بات بتائی. اگر میں لسٹ گنوانی شروع کروں تو یہ سارے کے سارے لوگ اس میں مجرم آئیں گے. ہمارا دیندار طبقہ ہے جنہوں نے یہ سارے کا سارا ظلم کیا, اور جو حکمرانوں نے بھی کیا ہے نا ان کو بھی گراؤنڈز اس دیندار طبقے نے پرووائڈ کیے ہیں. یہ ان کے درباروں میں جا کے بیٹھتے تھے, یہ انہیں سپورٹ کرتے تھے. اس لیے الٹیمیٹلی جو ذمہ داری ہے وہ دیندار طبقے کے اوپر آتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. دوسرا سوال یہ ہے کہ تکفیر کے اصول اور شرائط کیا ہیں؟ کیا تکفیر حرام ہے؟ یہ تو پوری ڈاکٹرن ہے میرے بھائی, یہ سوال تو نہیں ہے, یہ تو پوری ڈاکٹرن ہے. اس کے اوپر ہاں یا نہ میں تو کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا. اس لیے بہتر یہ کہ اس سوال کو رہنے دیں آپ. فی الوقت آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے وہ کون سے بنیادی عقیدے ہیں جن کی بنیاد کے اوپر ہم مسلمانوں کو مسلمان سمجھتے ہیں. تو وہ عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت, اور اس کی کرالری کے طور پر عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ آخرت ہے. یہ بنیادی چیزیں. ان میں سے اگر کسی چیز کا کوئی انکار کرے گا تو پھر تکفیر والا معاملہ ہوگا. اور ظاہر ہے وہ بھی اہل علم کا کام ہے کہ وہ اس شخص کے ساتھ ڈسکشن کریں گے کہ اسے سمجھنے میں کوئی خرابی لگی ہے, یا اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے, یا اور کوئی چیز ہے. اور اگر آپ ڈیپ ڈیک کرنا شروع کریں تو پھر کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے کفر لازم آئے گا. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کلمات کفر بول دیتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس پہ کفر لازم آئے گا, اس پہ توبہ پیش کی جائے گی, مسلمان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ شریعت کو وہ حرام کہہ دے, اللہ تعالیٰ کے جو عائد کردہ فرائض ہیں ان کی فرضیت کا انکار کرتے ہیں. مثلا کوئی شخص ساری چیزیں مانتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نمازوں کو فرض نہیں مانتا, تو وہ بھی کافر تصور کیا جائے گا. تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوں گی اس کے بعد لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں گے. ان شارٹ یہ ہے کہ تکفیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, صرف علمی طریقے سے کسی کی غلطی اس کے اوپر واضح کی جائے, باقی اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے. کیونکہ تکفیر کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ آج آپ دیکھ لیں کہ بریلوی اہل حدیث کی تکفیر کرتے ہیں, دیوبند کی تکفیر کرتے ہیں. اہل حدیث جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی بریلوی مشرکین عرب سے بھی بدتر ہے. آپ دیکھ لیں ان کے علماء کی ویڈیوز ریکارڈ ہے. تو اس کا اینڈ کوئی نہیں ہے. یہ خوارج کا طریقہ ہے تکفیر کرنا. ہاں, غلطی کو واضح کرنا یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے. غلطی واضح کریں اور ان کا معاملہ پھر اللہ کے سپرد کر دیں. جو بھی اہل قبلہ اہل کلمہ ہے اس کی غلطی اس کے اوپر واضح کی جائے.